بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، ایک تو یہ بتائیں کہ ایرانین پریزیڈنٹ پاکستان کے دورے پہ کیوں تشریف لا رہے ہیں؟ چونکہ سنا ہے کہ انہوں نے کچھ شکریہ ادا کرنا ہے. آپ کے پاس اس خبر کی تفصیلات ہیں؟ چونکہ جنیوا کے اندر جو بات چیت ہوئی، اس بات چیت سے پہلے کوئی جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں ان کے بیان کے بعد ایران نے خاصا زیادہ برا منایا اور وہ وہاں سے جو ہے انہوں نے رخصت ہونے کا فیصلہ کیا. ایک تو یہ پورا ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں. دوسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے بجٹ. اگلے 48 گھنٹے کے اندر بجٹ کی اپروول نیشنل اسمبلی سے حاصل کر لی جائے گی اور عاشورہ سے پہلے اس کو وائنڈ اپ جو ہے وہ ہو جائے گا. تو اس کی کچھ تفصیلات میں لے کر آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بات کروں. لیکن اس سے پہلے یہ جو ایرانین پریزیڈنٹ آ رہے ہیں پاکستان، یہ کیوں تشریف لا رہے ہیں اور ان کے دورے کا مقصد کیا ہے، اور یہ جو ٹیکنیکل لیول ٹاکس ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان، یہ کس رخ بیٹھنے والی ہیں؟ بہت شکریہ جناب. میرا خیال ہے کہ یہ ابھی پاکستانی میڈیا چینلز پہ خبر چل رہی تھی کہ مسعود پزشکیان جو ایرانی صدر ہیں وہ ایک مختصر دورے پہ کل پاکستان تشریف لائیں گے. کل سے مراد یعنی کہ بدھ والے دن. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایرانین نیوز ایجنسیز نے بھی اس خبر کو شائع کر دیا ہے. کنفرم کر اور دیا اس کے علاوہ اگر ہم اسلام آباد میں تیاری دیکھ رہے ہیں تو اسلام آباد کا جو ریڈ زون کا ایریا ہے اور پھر پرانے ایئرپورٹ کا رستہ، وہاں پہ پاکستان اور ایران کے جھنڈے جو لگائے جا رہے ہیں. کافی تیاری ہے، ایک اچھا استقبال ہوگا. اور ادھر سوئٹزرلینڈ میں ابھی چونکہ وزیر اعظم وہاں پہ تھے اور فیلڈ مارشل بھی تھے، تو ابھی یہ بھی اطلاع آئی ہے کہ وہ بھی روانہ ہو گئے ہیں اسلام آباد کے لیے وہاں سے. تو کبھی امکان ہے کہ ایک بڑی اچھی کل یہ سرمنی ہمیں نظر آئے گی. اب یہ دیکھیں، دو چیزیں آپ نے پوچھی. ایک تو ٹیکنیکل ٹاکس کی بات ہے، ایک تو ناراضگی ان کی ظاہر ہے. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو ٹویٹس ہیں یا ان کا ایک میڈیا کو انٹرویو تھا جس میں انہوں نے کہا جی اگر وہ نہیں مانتے ہم دوبارہ وہی کریں گے. کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تو مسلسل ایک ہی اس طرح کا بیانیہ ہے کہ پہلے تھوڑا سا اس طرح بات کرو پھر اس طرح بات کرو. تو ایرانین اپنے انداز میں اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں. وہ ریئیکشن انہوں نے وہاں پہ جو ٹیکنیکل ٹاکس کا آغاز تھا وہاں پہ بھی انہوں نے کیا. اور وہ کچھ آپ نے دیکھی ہوں گی، کچھ ایسی ویڈیوز بھی آئی ہیں سوشل میڈیا پہ جن سے نظر لگ رہا تھا کہ ماحول اچھا نہیں ہے. بلکہ اس سے آگے بڑھ کے یہ کہ جو جے ڈی وینس ہے امریکن وائس پریزیڈنٹ، ابھی چند گھنٹے پہلے انہوں نے وہاں پہ سوئٹزرلینڈ میں ہی چونکہ موجود تھے پریس کانفرنس کی ہے جس میں ایک تو انہوں نے پاکستان کے رول کو اور قطر کے رول کو ہائی لائٹ کیا ہے. زیادہ انہوں نے پاکستان کے رول کو اپریشیٹ کیا ہے. انہوں نے بھی یہ بات کنفرم کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ تھوڑا سا جو ایشو چل رہا ہے اس حوالے سے ناراضگی تھی ان کی اور وہ نہیں بیٹھنا چاہتے تھے، لیکن ہم نے ان کو کنونس کر لیا. کچھ اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے. بات یہ ہے کہ ابھی جو ان کی پریس کانفرنس تھی جے ڈی وینس کی، انٹرسٹنگلی یہ دیکھیں اس کا فوکس زیادہ سے زیادہ یہی تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہیں، ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں. اور انہوں نے جو نیوکلیئر پروجیکٹ ہے، پروگرام ہے ایران کا، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے وہ وہاں پہ اب ان کے انسپیکٹر جو ہیں وہ وزٹ کرنے کے لیے ایران نے الاؤ کر دیا ہے. گزارش کا مقصد یہ ہے، اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ ایرانینس نے چھوڑ دیے یہ ٹاک ایک دن کے بعد، ان کی کنکلوڈ کر دی گئی اپیرنٹلی. تو وہ چلے گئے اور انہوں نے وہاں پہ جا کے جو ٹویٹ کی اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور قطر دونوں کا شکریہ، یہ بڑی زبردست طریقے سے ٹاکس آگے جا رہی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ امریکہ اس چیز پہ آمادہ ہو گیا ہے کہ جو کچھ سینکشنز ہیں وہ ویو کر دے گا ایران کے لیے، مثلاً جو آئل پروڈکٹس کی جو سیل پرچیز ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا. اور کچھ انہوں نے کہا جی کہ ایسٹس کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے اس میں پروگرس ہوئی ہے. یہ $300 بلین کی 300 نہیں ہے ابھی تو، انیشل جو کی ہوگا کہنے ہے کا کتنی اماؤنٹ کتنی ہے؟ ان کی ڈیمانڈ تو میرا خیال ہے 300 بلین تو خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی ایک جگہ پہ یہ کہہ دیا ہوا ہے. لیکن ابھی انیشلی $12 بلین ہیں یا پھر $12 بلین ہیں، یہ اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. گزارش کا مقصد یہ ہے ان ٹیکنیکل ٹاکس کے حوالے سے کہ ایران نے جا کے اپنا موقف پیش کر دیا، امریکہ نے جا کے اپنا موقف پیش کر دیا وہاں پہ پریس کانفرنس. درمیانی راستہ بھی ہوگا. نہیں، ان کا ایجنڈا ہے نیوکلیئر،
وہ اپنے نیوکلیئر پہ بات کر رہے ہیں کہ اچھی پروگریس ہو رہی ہے. ان کا ایجنڈا ہے کہ اس میں کمپنسیشن کیا ہے, وہ اپنی کمپنسیشن کی بات کر دیتے ہیں جہاں کہ جناب یہ ہے. دونوں طرف سے ایک دوسرے کے ورژن کی کنفرمیشن کہیں پہ نہیں ہمیں نظر آتی. یہ بتائیں مزے کہ کی بات یہ ہے ٹھہر جائے, یہ جو اعلامیہ جاری ہوا آج صبح قطر اور پاکستان کا جوائنٹ, جس میں بڑا اپریشیٹ کیا گیا ٹاکس کو مہتاب صاحب کہ جناب یہ آگے اچھی سمت میں بڑھ رہی ہیں. لیکن یہ جو دونوں باتیں کی ہیں جے ڈی وینس نے کی ہیں آج سوئٹزرلینڈ میں, اور وہاں پہ جا کے عباس عراقچی جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کی ہیں, ان دونوں باتوں کا اس ڈیکلیریشن میں, اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو بڑی ایک میں ایک کنکلوڈ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا, یہ ٹاک 60 دن اگلے جس طرح بھی ہوں گے یا اس سے بھی آگے یہ ایسے ہی چلنی ہے. دونوں سائڈ اپنا اپنا موقع بیان کرتی رہیں گی. بیچ میں یہ جو میڈیٹرز ہیں یا ہم پاکستان اور قطر کی بات کر رہے ہیں, وہ بیچ میں جا جا کے ان کو کچھ نہ کچھ پیغام دیتے رہیں گے, کرتے رہیں گے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے دیکھیں گے اس کا کیا نکلتا ہے. ایک آخری بات کر لوں پھر آپ اس سے بول لیجیے گا. ٹاکس میں ٹیکنیکل ٹاکس کا تو بائیکاٹ کر دیا تھا ایران نے. پھر یہاں سے آپ کو پتہ ہے پھر ایک شہزادہ محسن نقوی پھر دوبارہ گئے, وہاں پہ جا کے انہوں نے کیا آپس میں بات چیت کی, پھر ان کو آمادہ کیا. کچھ باتیں یہ بھی آئی ہیں کہ شاید سیکیورٹی کنسرنز تھے تو وہاں سے پاکستان کے ساتھ وہ گئے, شاید یہ بھی ہے, شاید محسن نقوی کے ساتھ وہ انہوں نے وہاں پہ پہنچے. لیکن وہ جو پلین تو ہمیں ایران ہی نظر آتا ہے جب وہ وہاں پہ لینڈ ہوئے سوئٹزرلینڈ میں. مقصد یہ کہ کنونس کرنے میں بھی پاکستان کا وہاں پہ جا کے رول تھا, پھر ان کو وہاں پہ لے جانا. مجھے یہ بتائیں کہ اسٹریٹ آف ہرموز کے اوپر جو عمان کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک میکینزم ڈیولپ کرنا ہے, اس کے بارے میں کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیے ابھی تو خود ایران نے مہتاب صاحب یہ کہا ہوا ہے کہ 60 دن کے لیے ہم اس کو معطل کر رہے ہیں. وہ 60 دن جو ٹاکس کے ہیں اس کے بعد ہم سوچیں گے. تو ان 60 دن میں اگر کوئی فریم ورک بن جاتا ہے تو میرا نہیں خیال, میں اپنی فورکاسٹ پہلے پہ قائم ہوں کہ کوشش یہی ہوگی کہ ایران پرانے سسٹم پہ اس راستے کو بحال رکھے. اس کے لیے ضروری ہے پھر ان کے ایسیٹس اور باقی ہاں چیزیں ہیں وہ گیو اینڈ ٹیک کی بات ہے نا, اور سیکورٹی میکانزم شاید وہ اپنا بہتر کر لیں چونکہ ان کے پاس یہ ایک ویپن تو آ گیا ہے اس حوالے سے. تیسری اہم بات جو آپ نے کی کہ مسعود پزشکیان آ رہے ہیں, ایک تو پہلے بھی دعوت دے چکے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے, جب وہاں پہ انہوں نے 2-3-4 دفعہ اب اس ٹاکس کے دوران انہوں نے کال کی ہے. تو ایک تو میرا خیال ہے کہ کچھ ان کو کانفیڈنس میں لیا جائے گا, کچھ ایک رسمی فارمل ایک ظاہر ہے ایک منتخب ہوئے ہیں, جنگ کے بعد حالات بہتر ہو رہے ہیں تو وہ آئیں گے, استقبال ہوگا. کچھ یہ بھی سننے میں آ رہے ہیں کہ ٹریڈ ایگریمنٹ بھی ہوگا. تو یہ ایک اچھا ہے میرا خیال ہے. ایرانین پریزیڈنٹ اس سے پہلے جو جن کا وہ طیارے میں مارے گئے تھے ہیلی کاپٹر میں, ابراہیم رئیسی, وہ بھی آئے تھے اس ساری صورتحال سے پہلے. تو اب یہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئرس ایران اور پاکستان کے بھی ہیں, اس میں کیا ٹریڈ یا کچھ ایگریمنٹ ہوتے ہیں یہ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ایک بات میری آپ سن لیں, ہاں جی سنا. پاکستان کا اس ٹائم جو آئل امپورٹ بل ہے جی RLNG کو ملا کر جی 20 سے 24 بلین ڈالرز کے درمیان ہے. اگر پاکستان کو سستا آئل اور گیس اپنے ایک بارڈرنگ مسلمان اسلامی ملک سے سستے داموں مل سکتا ہے, اور اگر ان کے اوپر وہ سینکشنز ہٹ جاتی ہیں, چونکہ سینکشنز از دا میجر اسٹمبلنگ بلاک, اور پاکستان جو ہے 3-4-5 بلین ڈالرز سیو کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, تو میں آپ کو بتاؤں یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے ہمارے لیے. بے شک. اور اس اپرچونٹی کو ہمیں ٹھیک طرح سے یوٹیلائز اور ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایکسپلائٹ تو نہیں, میرے خیال ایکسپیڈائٹ کر لیں ہم تو بڑی بات ہے. پینڈنگ مطلب اس سے فائدہ اٹھا لیں, فائدہ اٹھا لیں, میرے کہنے کا مقصد. بلکہ اسے مجھے یاد آ گیا, آپ نے بڑی اچھی بات کی. ابھی ایک دن پہلے ہی یہ جو آپ کو پتہ ہے جو پاکستان کے ہمارے انفارمیشن سیکریٹریز ہیں اور انفارمیشن گروپ کے سینئر آفیسرز ہیں ریٹائرڈ, انہوں نے اپنا ایک فورم بنایا ہوا ہے. تو اس میں انور محمود صاحب تھے, شفقت جلیل صاحب ہیں, بڑے مہربان ہیں, اور ساتھی ہیں راوت حسین تھے. انہوں نے بھی اس طرح کا ایک فورم کا انعقاد کیا 1-2 دن پہلے, اور اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا اپرچونٹیز, اس میں یہ مسلسل ڈسکس کیا گیا کہ چیلنجز کے علاوہ کہ پاکستان کو اب جو ایوالونگ ریجنل سچویشن ہے اس میں چیلنجز کے علاوہ ہمیں اپرچونٹیز کو کہاں دیکھنا ہے. اور اپرچونٹیز ہیں, اور یہ جو بلکہ وہ جو صدرن کمانڈ کے ہیں بڑے ناصر جنجوعہ, بڑی زبردست شخصیت, میں نے اس دن ان کو دیکھا, انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں چیلنجز کے ساتھ ساتھ اپرچونٹیز کو ڈسکس کرنا چاہیے. تو دیز آر دی اپرچونٹیز. کویشچن یہ ہے مہتاب صاحب کہ ان اپرچونٹیز کو پریکٹیکلی ٹرانسلیٹ کون کرے گا. فیلڈ مارشل صاحب کیا کوئی لیڈ لیں گے؟ آج ایران امریکہ کی ساری قیادت
اور ایران کی بھی ساری قیادت ڈیفینیٹلی، اور پوری دنیا کی قیادت. فیلڈ مارشل صاحب کو سلوٹ پیش کریے باقاعدہ، ہم تو کرتے ہی ہیں، آج وہ بھی کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب کی بھی بڑی بیجا ہو رہی ہے. کمال تو کیا ہے نا، کیا ہے، لیکن اس کمال کے لیے ہم یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں کوئی فورم بنا لینا چاہیے. اب ان چیزوں پہ بھی ہمیں غور کر لینا چاہیے. کیا اگر سینکشنز نہیں ہوتی فرض کریں تو کیا یہ خود نہیں جا کے درخواست کر سکتے، یہ کہہ سکتے کہ بھائی ہمیں تو کچھ اس میں اب ریلیف دیں نا. اچھا میں ایک بات اس پہ اور کر لوں تاکہ وہ سارا کانٹیکسٹ ہو جائے. ایران گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ ہے، ایرانین یہ کہتے ہیں کہ اپنے بارڈر تک انہوں نے وہ پائپ لائن بچھائی ہوئی ہے. تو اب موقع ہے کہ اگر سینکشنز اٹھتی ہیں تو وہ جلدی سے جلدی اس کو پاکستان میں ہم اپنے جو سسٹم کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں اور اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو بھی یقینی بنائیں. بالکل یہ پاکستان کی لائف لائن ہے. پاکستان جیسا ملک جو کہ ہم 25ویں بار آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا چکے ہیں، ماشاءاللہ ہمارا سب سے بڑا جو امپورٹ کا بل ہے وہ فیول کا ہے. اگر اس میں ہم کچھ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہماری قسمت بدل سکتی ہے. آپ کا درد بجا ہے مہتاب صاحب، لیکن اصل وہی بات میری ہے کہ یہ اچھی بات ہے، کرنے کے لیے تو اچھی بات ہے، ہم سب کر رہے ہیں، لیکن ہمیں جو پاور کوریڈورز ہیں وہاں پہ ہمیں کوئی ایسی سمت نظر آ رہی ہے. ابھی سوال تو یہی ہے نا، اٹس پری میچور نا، کیونکہ یہ جو آپ نے ایران کی بات سمت بعد میں نظر آئے گی. اس کے لیے پری ریکویزٹ یہ ہے کہ جو سب سے میجر اسٹمبلنگ بلاک ہے وہ ان کے اوپر جو سینکشنز ہیں اور بینکنگ ٹرانزیکشنز نہیں ہو سکتی جی وہ ریموو ہوں تو پھر بات آگے چلے بڑھے فرض گی. کریں وہ ہو جاتی ہے، میں کہتا ہوں نہ بھی ہوں، اگر ایک امید نظر آ رہی ہے نا جی تو اس میں کیا ہم اس امید میں کیا ہم اپنی کوئی انٹینشن تو شو کر سکتے ہیں نا پولیٹیکلی؟ ہم تو وہ بھی نہیں شو کر رہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ابھی اصل میں کہنے میں کیا حرج ہے یار، انٹینشنز شو کرنے کا ٹائم نہیں آیا نا. میں بھی کل پتہ چل جائے یس کیا تھوڑا سوچتے سا ذرا ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ ہونے دیں. اس کے بعد اس میں دو چیزیں ہیں مہتاب صاحب. ایک چیز ہے کہ آپ نے جو بات کی نا انہوں نے تو کمپلیٹ کر لی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایران نے کئی یاد دہانیاں کروائی ہیں پاکستان کو مشکل حالات میں کہ جناب یہ ایگریمنٹ، لیکن ہم نے واضح طور پہ خواجہ آصف اس کی مثال ہے، یہ بار بار پارلیمنٹ پہ کہا گیا کہ ہم تو یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے امریکہ کی ناراضگی، ہم اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے. سینکشنز میں ہم نہیں کر سکتے. ایران نہیں، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، آپ سینکشنز کو سائڈ پہ رکھیں نا، ابھی دونوں کنٹریز کی بات ہو رہی ہے نا، وہ تو ہے ہی. ایران بار بار انڈیکیٹ کیا، چاہے برادرانہ طور پہ وہ ویسے ہی کہہ رہے ہوں یا جانا بھی چاہ رہے ہوں انٹرنیشنل کورٹ کہ ہم جائیں گے اور یہ جو ہمیں کمپنسیشن یا جو کچھ آپ نے ڈیلے کیا اس کا دیں. وہ بھی پاکستان نے ان سے ریکویسٹ کی 1-2 دفعہ، اور مصدق ملک صاحب یہ بات میرا حال ہے آن ریکارڈ بھی کر چکے ہیں جی اور انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم اس کو ہولڈ کر لیتے ہیں. تو ایران نے تو دیکھیں بڑی حد تک پاکستان کا اس حوالے سے سپورٹ کیا ہے. اب ہم اپنے عوام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ جیسے لوگ پھر ایک بات کرتے ہیں، مجھے یہ بات بتا دیں، پھر آپ جیسے لوگ ہی ایک پروگرام میں اور بھی کہہ رہے تھے کہ وہ جی وہ ریفائنریز ہمیں موڈیفائی کرنی پڑیں گی، ایرانین تیل لے لیا، تو وہاں پہ آپ ایک نئی کہانی شروع کر دیتے ہیں. یار دیکھیں میری بات سنیں آپ، چیزوں کو ہمیں لوگوں تک ٹھیک انداز میں پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. ذرا سن لینا، 2 ایشوز آپ نے اٹھائے. سینکشنز کی موجودگی میں ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن میں یہ موقع یہی ہے کہ اگر سینکشنز اس کا ایک ٹرانسلیشن یہ بھی ہے نا کہ آپ امریکہ سے ڈرتے تھے. بھائی یار دنیا کا کوئی بھی پولیٹیکل ٹرانسلیشن میں کہہ رہا ہوں، پولیٹیکل ٹرانسلیشن کرتے رہیں. آپ سینکشنز کو وائلیٹ کریں گے تو آپ کے اوپر بھی سینکشنز لگ جائیں گی. نہیں ہو سکتا تھا، یہ سیدھی سی بات ہے. میں ایگری کہہ رہا ہوں. میں کون دوسری بات یہ ہے کہ ریفائنریز کو جو اپ گریڈ کرنے والی بات ہے، یہ ٹیکنیکلی میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. ہمارا زیادہ تر جو گلف سے آئل ہم لیتے ہیں اسی کے اوپر ہم نے اپنا سیٹ اپ کیا ہوا ہے. ہاں جی، ابھی یہ جو بجٹ آیا ہے اس بجٹ میں ہم نے ریفائنریز مزید لگانی بھی ہے اور ان کو اپ گریڈ بھی کرنا ہے. کچھ $700 ملین کی انویسٹمنٹ کی بات چل رہی ہے. تو ہمیں وہ یہ موقع ہے کہ ہم اپنا جو ہوم ورک ہے نا، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، ہم انٹینشنز نہیں شو کر رہے، انٹینشنز ابھی نہ شو کریں، اپنا جو گراؤنڈ ورک ہے اس کو خاموشی سے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. دوسری بات پھر مجھے ایک اور بتا دیں اس حوالے سے آخری، کہ یہ جو سال سے ایران پابندیوں کا سامنا کرتا رہا، آپ اس دوران تیل لے رہے ہیں سعودی عرب سے، UAE سے بھی شاید لے رہے ہیں،
قطر سے بھی لے رہے ہیں, گیس بھی لے رہے ہیں. تو کیا یہ جو مسلم برادرز ہیں جن کے آپ کی اتنی مہربانیاں ہیں, آج وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں, ان کو آپ یکدم چھوڑ دیں گے؟ یہ کیسے کر لیں گے آپ؟ یہ نہیں ہے نا, یہ بھی نا, میں ڈپلومیٹکلی کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک چیلنج ہے. سن لینا, بات سن لینا, میں جواب بھی سوال سن تو کر لینا. رہا ہوں. ہاں بولیں جناب. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ڈونٹ پٹ آل ایگز ان ون باسکٹ. کسی بھی ایک باسکٹ میں سارے انڈے نہ رکھیں, اپنی چیزوں کو ڈیورسیفائی کریں, اور ڈیورسیفائی ایسے طریقے سے کریں کہ جہاں پہ آپ کا میکسیمم فائدہ ہے اس طرف جائے. ایسا ہی ہونا چاہیے. تو طریقہ یہی ہے کہ آپ کسی ایک سے نہ خریدیں, نہ سعودی عرب سے نہ ایران سے, جس سے جو چیز بہتر ریٹس پہ بہتر چیز ملتی ہے وہاں سے خریدیں. بالکل صحیح ہے. یہ تو بڑی کامن سینس کی بات ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ اتنے عرصے سے چلتا رہا تو اس کو اس کا حل نکالا جا سکتا ہے نا. ہاں, وہ حل کے لیے پہلے انٹینشن چاہیے نا بھائی. میں یہی کہہ رہا تھا. بجٹ پہ چلیں آ جائیں, بجٹ پہ آ جائیں آپ. اچھا سر, بجٹ جو ہے وہ آئندہ 2 دن کے اندر پارلیمنٹ سے اپروو ہو جائے گا. جو بات میں نے آپ کو بتانی ہے, سیلریز میں اور پینشن میں کوئی جو پہلے تھا 7% ہی رہے, وہی رہے گا. اسپیس نہیں ہے, گورنمنٹ بالکل کلیئر کر چکی ہے. ہاں جی, ساڈے لیے تو ہے. جو آئی ایم ایف کو انہوں نے ڈاکومنٹ دیا ہے, اس ڈاکومنٹ کے مطابق حکومت پاکستان نے جو میئرز لیے ہیں جی, وہ 1020 ارب روپے کے ٹیکس کے میئرز ہیں. 1020 1020. ہاں تو 15 وہ جو کیا تھا وہ ٹوٹل 15,264 ارب روپے کا ٹارگٹ ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے کوئی ٹیکسیشن میئرز نہیں لیے, کوئی ٹیکس میں اضافہ نہیں کیا, لیکن جو آئی ایم ایف کو بتایا ہے کہ انفورسمنٹ, ٹیکس ریٹس اور پالیسی میئرز جو لیے ہیں ان کا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا 1020 ارب روپے. اس کی پوری ڈیٹیل ہے. 26 وہ پالیسی انٹرونشنز یا اقدامات ہیں جن کی پوری یہ لسٹ میرے پاس پڑی ہوئی ہے. اگر مجھے 2-3 اجازت دے دے تو بڑی بڑی چیزیں میں بتا دوں. ایک تو ٹیکس پیئر سروسز اینڈ فیسیلیٹیشن انہانسمنٹ پروگرام ہے, 144 ارب روپے اس کا ہوگا. 3rd شیڈیول میں کچھ آئٹمز ڈالے ہیں حکومت نے جن کے اوپر جی ایس ٹی ریٹیل پرائس کے ساتھ لکھا ہوا آئے گا, جن کی تعداد سیریز ہے 21, لیکن اس میں کئی درجن اس کے اندر آئٹمز ہیں. ہر چیز ہی اس کے اندر شامل کر رہی ہے. اس سے کوئی 91 ارب روپے آئے گا. ٹھیک ہے جی. یہ فیس لیس آٹو ٹیکس پیئر آفس جو ہے بنانے سے کوئی 85 ارب روپے آئے گا. یہ جو ریٹیلرز کی اسکیم لے کر آ رہے ہیں 25,000 والی, جی, اس سے بھی کوئی تقریباً 50 ارب روپے زیادہ آئیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. اور متعدد اس پہ آئٹمز ہیں جن کی پوری لسٹ میں ان کو دے دوں گا اور میں کہوں گا کہ یہ اس کو اس کے اوپر ڈسپلے کر دیں. تو 1020 ارب روپے کے نئے ٹیکسز, پالیسیز اور ایڈمنسٹریٹو میئر سے حکومت اگلے سال جو ہے وہ لے رہی ہے. میرا یہ سوال ہے مہتاب صاحب, یہ جو 1020 ارب روپے کے ایڈیشنل میئرز آپ کہہ رہے ہیں جو کہ آئی ایم ایف کے انہوں نے لکھ کے دیے ہیں, یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, لیکن کانٹراڈکٹری تضاد, کھلا تضاد نہیں, یہ تو خفیہ تضاد ہے جو انہوں نے وہاں پیش کیا ہے. یہ ایز کمپیئر ٹو پریویس ایئر ہے نا کہ انہوں نے ایڈیشنل لیے ہیں, تو اس سے آپ سمجھتے ہیں وہ ٹارگٹ پورا ہو جائے گا جو آئی ایم ایف نے اور انہوں نے مل کے رکھا ہے. 15,264 ارب روپے میں 600 سے 700 ارب روپے کا منیمم شارٹ فال ہوگا. منیمم ہوگا. تو اتنا تو خیر اس سے زیادہ ہی بلکہ پچھلے سال ہوا تھا. پچھلے سال یہ جو سال ابھی 30 جون کو ختم ہو رہا ہے سوری, ہاں, اس میں تقریباً 1.1-1.2 ٹریلین کا شارٹ فال ہے. اچھا, 1200 ارب تک چلا گیا. تو شاید یہ تو ابھی آگے انفورسمنٹ اور سچویشن پہ اپیرنٹلی تو لگتا ہے تاجر خوش ہیں اس اسکیم سے. اب اس میں ایک جو لسٹ آ رہی ہے, ویسے مہتاب صاحب ایک آخری ایک تو بات کر لیں, آپ نے وہ لسٹ دیکھی ہے, یہ تو آپ نے گنوا دی نا کہ اس میں وہ جی ایس ٹی والی لسٹ, ایک لسٹ میں نے بھی دیکھی ہے, شاید لوگوں نے بھی دیکھی ہو, ناظرین آپ بھی اس پہ شیئر کیجیے گا. وہ لسٹ جو کہہ رہے ہیں کہ جو شاپس کی کیٹیگری انہوں نے بنائی ہے 25,000 روپے کے حوالے سے, اس میں کچھ ایسی کھوکھے بھی ہیں, کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو میرے خیال 25,000 خود نہیں کماتے ہوں گے. عام گلیوں میں چھوٹی چھوٹی اگر دکانیں ہیں, اگر وہ 25,000 تو بمشکل خود کماتے ہوں گے یار, فرینکلی اسپیکنگ. جو چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں ان کے لیے تو یہ برڈن ہوگا میرا خیال ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری اسکیم جو ہے وہ ٹیکس کے سسٹم میں ایک ڈسٹورشن ہے. بالکل ہے. ایسے ڈائریکٹ بتائیں بتا ہو رہی ہے. نہیں ایک منٹ ٹھہر جائیں نا.
میں اور آپ اپنی سیلری کے اوپر ٹیکس کی ڈیڈکشن کے بعد سیلری لیتے ہیں. جی یہ جو تاجر ہیں جو لاکھوں روپے کماتے ہیں جی جی مہینے کے, جتنے on بھی average. کماتے ہیں اندازاً سو کہہ لینا سکتے ہیں نا. 3.6 سے 4.4 ملین ریٹیلرز ہیں چھوٹے, اور وہ 25,000 روپے سال کا ٹیکس دیں. میں اور آپ کیوں آنیسٹی سے ٹیکس دیتے ہیں؟ اس لیے کہ مجبور ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو اس ملک میں ٹیکس ایمانداری سے دے رہا ہے وہ ان کے چنگل میں پھنس گیا ہے, اور آپ کے پاس اسٹریٹ پاور ہے اور آپ ٹیکس نہیں دینا چاہتے, اور ہر پچھلے 25 سالوں میں 12 اسکیمیں آ چکی ہیں جو ساری کی ساری ناکام ہوئی ہیں, اور یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جتنی دل ہے باتیں کرتے رہیں یہ ناکام ہو جائے گی. یہ بھی ناکام ہوگی. 25,000 نہیں دیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہمارا ہوتا. دکاندار تو خیر نہیں دے سکے گا, میں کہہ رہا ہوں. لیکن میں یہ کہتا کہہ رہا ہوں اگر 5 لاکھ دکانداروں نے 25,000 روپیہ دے دیا تو میں اس کو کامیاب کہوں گا. ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بھائی جان, جو آپ نے کہا نا ڈسٹارشن اس حوالے سے بھی ہے کہ آپ اٹ سیلف ایڈمٹ کر رہے ہیں نا کہ یو ہیو فیلڈ ان گورننس. تو آپ نے کہا نہیں یار تو ڈائریکٹ جس طرح وہ ہوتا تھا رشوت بتا, یہ ایسے ہی ہے نا کہ آپ یار ڈائریکٹ 10,000 15,000 دے دو بس. ایک بات مجھے اور بھی کرنے تھے, وہ بھی ڈسٹارشن ہے, یہ فیلئر آف اسٹیٹ ہے بیسکلی. وہ بھی ڈسٹارشن ہے. یہ جو 3rd شیڈیول میں انہوں نے آئٹمس ڈالے ہیں جی جی ایس ٹی والی, جی ایس ٹی والے, اور ڈیٹیل پرائس لکھ دی ہے, اور میرے خیال میں کوئی 100-150 آئٹمس بنتے ہیں یہ ان کی ڈیٹیل کے اندر جائیں تو, یہ بھی ڈسٹارشن ہے. کیوں ڈسٹارشن ہے؟ دیکھیں ایک ٹیکس کا ایک کنسیپٹ ہے, جی ہاں, ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا. ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا کنسیپٹ کیا ہے کہ آپ ہر سٹیج کے اوپر ویلیو ایڈیشن کریں گے, ان پٹ پہ آپ ایڈجسٹمنٹس لیں گے, اور ویلیو ایڈیشن کی بنیاد پہ آپ ٹیکس دیں گے. اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ کیا کہ یہ جو آئٹمز ہیں 21 سیریز ہے یا 39 سیریز ہے, جس میں ہر سیریز جتنے میں بھی 12 ہیں چاند 100 بھی ہوں گے اگر, جی, ان کے اوپر آپ ریٹیل پرائس لکھ کے بھجوا رہے ہیں, اور وہ ریٹیل پرائس پہ مینوفیکچرر ٹیکس لے لے گا. تو بھائی وہ جو ویلیو ایڈیشن کا کنسیپٹ تھا وہ کدھر گیا؟ وہ فوت ہو گیا. وہ ویلیو ایڈیشن انہوں نے کر لی نا اپنی طرف سے ایک نئی قسم کی یار. میں نے یہ سوال پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں پوچھا تھا. ٹھیک ہے, چیئرمین ایف بی آر نے کہا کہ کنسیپچولی آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن فار ٹائم بینگ جب ہم ٹیکس نیٹ میں اور ویلیو ایڈیشن پوری طرح سے نہیں لا سکتے تو کیا حل ہے. ساتھ میں انہوں نے ایک اور بات بھی کی. انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے ہم اس طرف بڑھیں گے تو یہ جو اس طرح کی 3rd شیڈیول ہیں ان کو ہم ابالش کر دیں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے آئندہ 10-15 سال میں کوئی چیز اس طرح سے ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ڈنگ ٹپاؤ کام ہے, پیچ ورک ہے, اور یہ پیچ ورک ہی جاری رہے گا. بعض انہوں نے کٹھے کٹھے کر کے دینے ہیں کہ جناب ادھر سے نکال لو ادھر سے نکال دو. کیوں؟ کیونکہ آپ کا سسٹم ہی کولیپس کر چکا ہوا ہے, آپ کی گورننس ہی فیلڈ ہے. تو آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے نا یار مینجمنٹ, اور کیا کرنا ہے یار. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے میں اب وہ نیا ایک نوٹیفکیشن آ جائے گا اس پہ, سوری نوٹس آ جائے گا, میں وہ مثال ہی نہیں دینا چاہتا, چھوڑیں اس چیز کو. آخری بات یہ مجھے کریں, یہ جو آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف کو انہوں نے کیا دیا ہے, وہ 1020 نہیں وہ کیا ان کو پیش کیا ہے انہوں نے ڈاکومنٹ, جی, تو اس کو ہم ڈاکومنٹ کہہ سکتے ہیں. ڈاکو ہاں ڈاکومنٹ, نہیں پتہ نہیں, حالات تو ایسے چل رہے ہیں. چلے آپ نے آسانہ مجھے شروع کر دیا ہے. لوگوں کے اب اوپر 1020 ارب روپے کا ٹیکس کا بوجھ پڑ رہا ہے اور آپ ہنس رہے ہیں. نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈاکومنٹ انہوں نے جمع کروایا ہے, ڈاکومنٹ یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے, ظلم ہے. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, آپ نے اس کو بڑے بہتر طریقے سے بلکہ بتا بھی دیا. ایک بات میں آپ کو اور بھی بتاؤں, یہ بھی انفارمیشن ہے. یہ جو ڈاکومنٹ ہے, ڈاکومنٹ یہ نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کو بھی دیا گیا, ٹھیک ہے, لیکن سیکرٹ کانفیڈینشیل, اور یہ کہا گیا کہ پبلکلی اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے یہ بھی کہا گیا ہو کوئی اس کو لے جائے اور چپ کر کے جا کے دراز میں رکھ دے, ہو سکتا ہے یہ بھی کہا گیا, پتہ نہیں, یہ مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے. لیکن جب ڈسکس ہی نہیں کرنا, دیکھنا ہی نہیں, تو ہو سکتا ہے جا کے یہ لے جائیں دراز میں رکھتے ہیں جا کے سیل بند. جی سب کچھ, آپ کا پروسیجر بھی پورا ہو گیا اور ڈاکومنٹ بھی چل گیا, اور آئی ایم ایف کو بھی پتہ چل گیا.
بالکل. تو ویسے ڈاکومنٹ کے ساتھ اب تصویر بھی ہونی چاہیے ایک. چلیں میں ان سے کہوں گا کہ یہ اس کی تصویر جو ہے وہ ساتھ چلا دیں. نہیں, ڈاکومنٹ کے اوپر ایک امیج ہونا چاہیے نا. یہ ڈاکومنٹ کا مطلب کیا ہے یار؟ میرا خیال ہے کہ ہم نے اپنا پروگرام میں کافی سی چیزیں کور کر لی ہیں. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, جی, اس کو شیئر کریں اور میکسیمم کمنٹس بھی ضرور دیں تاکہ اس کے بارے میں مزید بات چیت ہو سکے. ایک چیز رہ گئی تھی, اگر وہ اجازت دے تو وہ ضروری ہے. لوگوں کی دلچسپی کی میں تو ایسے ہی بولتا رہتا ہوں. وہ لوگوں کی دلچسپی کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو گاڑیوں کے اوپر, امپورٹڈ گاڑیوں کے اوپر, کمرشل امپورٹس پہ جو 5 سال کی ریسٹرکشنز تھی نا وہ ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب 10 سال, 15 سال, 20 سال پرانے نہیں مزید پرانے لا سکتے. اس پہ 40% ڈیوٹی زیادہ ہوگی, ریگولیٹری ڈیوٹی. اگلے سال وہ 40 ہو جائے گی, ابھی 50 ہے, اور آئندہ 4 سالوں میں وہ ختم ہو جائے گی. تو کمرشل امپورٹ پہ جو ہے وہ جو یوزڈ کاریں ہیں وہ لوگوں کے لیے موقع بن رہا ہے کہ وہ لا سکے, تاکہ یہ جو لوکل مینوفیکچررز ہیں اور ان کی جو منوپلی ہے, ہاں وہ تو ہے نا یار, اس میں کچھ تھوڑی سی کمی ہو اور جو کنزیومر ہے اس کو گاڑی سستی مل سکے. اللہ کرے مل جائے, لیکن جب آپ کمرشل کہہ دیتے ہیں تو معاملہ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. کمرشل والے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کمرشل والے نے تو خود بھی کمانا ہے. یس, آپ ٹھیک اور کہہ پھر رہے اس نے 1-2 گاڑی نہیں لانی, وہ بلک میں لانی, فلیٹ کے فلیٹ آنے ہیں. جی, تو لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں, ہم اس پہ علیحدہ پروگرام کریں گے. اس میں پرسنل بیگیج اسکیم انہوں نے ختم کر دی ہے. 2 اسکیمز ابھی ہیں, گفٹ اور ٹرانسفر آف ریزیڈنس, اور اس کے بھی رولز کو کافی ٹائٹن کر دیا ہے. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, چلیں کمرشل امپورٹ کے نام پہ ہی کچھ نہ کچھ تو گاڑیاں بہتر آئیں گی نا یار. یہ جو یہاں پہ کر رہے ہیں آئیں گی تو بہتر کہاں سے ہوں گی یار؟ سر کچھ نہ کچھ بہتر آئیں گی, کہہ سکتے ہیں تھوڑی سی سستی اور تھوڑی سی بہتر. لیکن ماڈل تو ڈاؤن ہوگا نا مہتاب صاحب. سر جی بات یہ ہے کہ ان کا ماڈل پھر بھی یہ جو بناتے ہیں ان سے بہتر ہے. نہیں ایسے نہ کریں, لوگ دیوانے ہیں یار یہاں پہ سوزوکی کے, ٹویوٹا کے. ایسی کوئی بات, ایسی بات اگر امپورٹڈ گاڑی اس کے مقابلے میں آئے تو بہتر سمجھ. نہیں, ابھی بھی بڑی دنیا پاکستان میں ہے جو ان کمپنی کو پریفر کرتی ہے. آپ ان کے حمایتی لگتے ہیں. نہیں, میں کہاں سے حمایتی لگتا ہوں, میں تو انہیں جانتا بھی نہیں. میں تو ایک گراؤنڈ ریالٹی کی بات کر رہا ہوں یار. چلے بہرحال ٹھیک ہے, کمپٹیشن جتنا زیادہ وہ بہتر ہوتا ہے. اچھی ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ, بلکہ دونوں طرف سستی ہونی چاہیے, ہم تو کہتے ہیں یار. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.